بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خراسان ٹی وی کی نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستوں، بھارت کی طرف سے پاکستان پر الزام لگانا کوئی نئی بات نہیں۔ ایسا اکثر و بیشتر ہوتا رہتا ہے کہ بھارت کا میڈیا پاکستان پر کسی بھی حملے کا الزام لگاتا ہے یا کوئی ایسی سازش سامنے لے کر آتا ہے جس کا سیر و پیرو بھی نہیں ہوتا، پھر دنیا بھر کے میڈیا میں اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دنیا ان جاہلوں کو بیوقوف قرار دیتی ہے۔ لیکن اب کے بار جو بھارت میں چلنے والی ہے، اس کی تو مثال اس سے پہلے کبھی نہیں ملی۔ گزشتہ رات کو بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستانی ڈرون نے بھارت کی بارڈر کراس کر کے جموں کے علاقے میں ان کے ایئر بیس پر حملے کیے اور ان کے بڑے مہنگے طیاروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ بکواس کرتے ہوئے دراصل بھارت کی اسی گودی میڈیا نے اپنی ہی فورسز پر کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں کہ اربوں ڈالر کا تمہارا بجٹ ہے، لیکن تم سے اتنا نہیں ہوتا کہ تم ایک ڈرون طیارہ گرا سکو یا اسے انٹرسیپٹ کر سکو۔ مفروضوں پر مبنی باتوں کا بھارت کو اس بار کیا نقصان ہوا ہے اور کیسے انہیں اب جھٹکے لگنے والے ہیں، آئیں آپ کو صافی قمر چیمہ کی زبانی سناتے ہیں جو بھارتیوں کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ ان کی میڈیا پر آپ اکثر و بیشتر انہیں دیکھتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل خراسان ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن پہ اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، آج جب صبح اٹھے تو پتا چلا کہ بھارت میں جو جموں ان کی ایئر بیس ہے، ایئر بیس اسٹیشن ہے، وہاں پہ کوئی حملہ ہوا ہے، ڈرون حملہ جسے بھارت کہہ رہا ہے۔ اب وہ جو ڈرون حملہ ہوا ہے اس کی نوعیت تو کچھ پتہ نہیں ہے، نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ کیا وہ ڈرون حملہ واقعی ہوا ہے یا کہ جو بھارت کی سرکار ہے یا بھارت کی جو ایئر فورس ہے اس نے یہ کہا ہے کہ بس سٹیٹمنٹ دے دی ہے۔ ویسے میں نے بھارت کی جو ایئر فورس ہے اس کے ٹویٹر ہینڈل پہ جا کے دیکھا تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ایئر بیس اسٹیشن پہ حملہ ہوا ہے، ٹیکنیکل جگہوں پہ، تو شاید ان کا ہیلی کاپٹر جو تھے وہ اس کو اٹیک کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن جو بات سمجھنے کی ہے اور دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعی حملہ ہوا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، بھارت کے پاس بہت بڑی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسرائیل کے ڈرون ہیں بھارت کے پاس، ان کو نام ہے ایچ بی، ہیرون ایچ پی ڈرون۔ ابھی 4 ڈرون اسرائیل سے بھارت نے مزید جو ہے وہ لیز پہ لے رہا ہے، لیز پہ، کرائے پہ آپ سمجھ لیں لے رہا ہے، تاکہ وہ چائنا اور جو انڈیا کا بارڈر ہے اس کو وہ ٹیک کیئر کر سکیں۔ اس سے پہلے 90 ڈرونز اس سے پہلے 90 ڈرونز انڈیا کے پاس آلریڈی موجود ہیں، اسرائیل کے بنے ہوئے، اسی ایچ پی، ہیرون ایچ پی ڈرون کے نام سے جوڑا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں ویورز کہ اس 90 ڈرونز میں سے جو 75 ڈرونز ہیں وہ انڈین ایئر فورس کے استعمال میں ہیں، باقی 15 ڈرونز شاید آرمی کے استعمال میں ہوں گے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اتنے بڑی ڈرونز کی تعداد ان کے پاس موجود ہے، اور وہ ڈرون کہاں اڑتے ہیں؟ وہ پاکستان انڈیا کے بارڈر پہ اڑتے ہیں۔ وہ ڈرون اڑیں گے ایل او سی کے اوپر اڑیں گے، یا وہ ڈرون اڑیں گے ان سائڈ انڈیا۔ تو کیوں کر کے جو انڈین ایئر فورس ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں کر کے انڈین ایئر فورس جو ہے وہ جو ہے اس کو ہونے دے گی اگر ان کے پاس پراپر کیپیبلٹی ہے؟ ویسے تو بھارت کہہ رہا ہے ہم اربوں ڈالر جو ہے وہ لگائیں گے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو بھارت کے ڈیفنس منسٹر صاحب ہیں انہوں نے تو ریسنٹلی کہا جناب کہ ہم 120 ارب ڈالر جو ہے وہ ڈیفنس پہ مزید خرچہ کرنا چاہتے ہیں، ملٹری اکوپمنٹ خرچہ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے پاس پیسے ہیں، ان کو خرچہ کر لینا چاہیے، کریں اپنا خرچہ، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن کیا انڈین ایئر فورس کی اتنی کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو روک سکیں؟ ایک بات۔ دوسری بات جو سب سے خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ انڈین میڈیا نے وقت سے پہلے ہی پاکستان پہ الزام لگانا شروع کر دیا۔ کیا پاکستان پہ الزام لگانے سے ان کی کمیاں اور کوتاہیاں جو ہیں وہ اگنور ہو جائیں گی؟ آبویسلی اگنور نہیں ہوں گی۔ دیکھیں، پاکستان اور بھارت کے جو معاملات ہیں وہ ایل او سی کے اوپر ٹھیک ہوئے۔ دونوں ممالک کی جو افواج ہیں انہوں نے بیٹھ کے بات کی، اور ہم نے جو 2003 کا سیز فائر ایگریمنٹ تھا اس کو فارملائز کر لیا، اور کہا جی کہ آج کے بعد ہم جو ہے وہ ایل او سی کے اوپر اس طرح نہیں ہوگا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے ویورز کہ جب ایل او سی ٹھیک ہوتا ہے تو باقی جگہوں پہ یہ معاملات خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پاکستان کی حکومت کی ایک ڈکلیئرڈ پالیسی ہے، اور جب سے یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے
انہوں نے یہ کہا ہے اور عمران خان نے یہ کہا تھا. یہ میں عمران خان کے جو لفظ ہیں یہ میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں. عمران خان نے یہ کہا کہ پاکستان سے اگر کوئی بندہ ویپن لے کے گن لے کے جاتا ہے مقبوضہ کشمیر میں جہاد کرنے تو وہ پاکستان کی فیور نہیں کر رہا, وہ پاکستان سے دشمنی کر رہا ہے. دس از واٹ عمران خان said. پاکستان سرکار کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ ہم بھارت کے اندر یا ان کے اندر کہیں دہشت گردی کروائیں یا کچھ اس طرح کی چیز کرائیں. ہم تو خود دہشت گردی سے متاثر ہیں. ہمارا تو خود $150 بلین کا دہشت گردی کی وجہ سے نقصان ہوا. جتنی ہماری جانیں گئیں اس کا تو حساب ہی کوئی نہیں ہے. 70,000 ہماری عوام کی جو ہے اور 8-9 ہزار ہمارے لا انفورسمنٹ, ہماری افواج اور پولیس اور دوسرے جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. 70,000 عوام سے زیادہ شہید. سو ابھی بھارت کو بجائے اس کے کہ وہ پاکستان پہ الزام لگائیں, ان کا میڈیا فٹافٹ پاکستان پہ الزام لگائے اور بھارت کی جو سرکار ہے وہ نریندر مودی جی کی وہ پریشر بلڈ کریں. کس بھائی تھوڑے دن پہلے آپ کو پتا میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ جو کشمیری لیڈرشپ ملی ہے وہ معاملات ٹھیک کرنے کے لیے ملی ہے. یہ وہی لیڈرشپ تھی جن کو نریندر مودی صاحب نے جیلوں میں ڈال کے رکھا اور دوبارہ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. لیکن یہ بیسیکلی مزید کشمیریوں کے اوپر پریشرائز کرنے کے لیے ان کو یہ آج والا واقعہ جو ہے ہوتا ہے تاکہ کشمیریوں کو ڈرایا جائے اور کشمیریوں کو کہا جائے دیکھیں آپ لوگ تو یہاں پہ حملے کرواتے ہو, ہم آپ سے پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا چاہ رہے ہیں اور چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ کشمیریوں کو کے پاس تو بیچاروں کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے, وہ خود تو کچھ کر نہیں سکتے. لیڈرشپ ان کی اتنے جوگی نہیں ہے, ان لیڈرشپ کو تو خود اپنے مسائل سے فرصت نہیں ہے. وہ بیچارے لیڈرشپ جو ہے وہ تو چاہتی ہے کہ ہماری کوئی نریندر مودی اور ان کی حکومت کے ساتھ یا پارٹی کے ساتھ کوئی لائن سیٹ ہو جائے تاکہ وہ دوبارہ کشمیر میں پاور میں آ جائیں. پاکستان کی لمیٹیشنز ہیں, ہم اس طرح کچھ کر نہیں سکتے. لیکن پاکستان اور بھارت کو میں یہ کہوں گا اور بھارت کی سرکار کو میں یہ کہوں گا کہ جتنی کامیاب طریقے سے چیزیں کچھ پچھلے عرصے میں ہوئے ہیں ان کو خراب نہ کیا جائے, حالات خراب نہ کیے جائیں اور دونوں ملک جو ہیں وہ آرام سے بیٹھ کے انٹیلیجنس شیئرنگ کریں. اگر بھارت کو کوئی پرابلم ہے کوئی چیز ہے, کیونکہ بھارت بار بار اب یہ الزام لگا رہا ہے پاکستان کے اوپر کہ جناب پاکستان جو ہے وہ ڈرونز کے ذریعے چیزیں بھیج رہا ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں. تو جو اتنے ڈرونز آپ نے اسرائیل سے خریدے ہوئے ہیں جناب وہ کیوں, وہ کس کام کے لیے, کس مرض کی دعا ہیں وہ. اگر وہ جو ڈرونز اڑتے ہیں کشمیر کے اندر اگر آپ الزام لگاتے ہیں پاکستان, وہ کس مرض کی دعا ہیں؟ کیا انڈین ایئر فورس اور انڈین آرمی اتنے جوگی بھی نہیں ہے؟ میرا خیال ہے یہ پروپیگنڈا بند ہونا چاہیے. اگر امن کی راہ پہ چلنا ہے, چیزوں کو بہتر کرنا ہے, جو ایل او سی کے اوپر معاملات بہتر ہوئے ہیں اس کو آگے لے کے چلنا ہے تو پھر الزام بازی بند ہونی چاہیے, لانگ ٹرم سوچنا چاہیے اور انڈین ایئر فورس کو اپنی کیپیسٹی اور اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں اگر ان پہ ہوتا ہے. ورنہ اگر آپ اس طرح کی یہ باتیں کریں گے, الزام لگائیں گے تو اس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا. تھینک یو ویری مچ.